بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میں صدا بار سے مخاطب ہوں، واقعات اولیاء اللہ ڈال رہا ہوں۔ اولیاء اللہ نمبر خدا اسلامی ڈائجسٹ 1999 صفحہ 30۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کچھ تعمیل کیا اور کہا میں کسی طرح سمجھوں کہ تیرا بیٹا واقعی مسلمان ہو جائے گا۔ یہ اللہ پنڈوی مالدہ ان کے بیٹے نور الحق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مخاطب ہیں راجہ گنیش سے۔ راجہ نے جواب دیا، وہ آپ کے ہاتھ مسلمان ہوگا، آپ ہی اس کا اسلامی نام تجویز کریں گے۔ آپ نے پھر اس پر زور دیا، کہا لیکن میری یہ کس طرح دور ہوگی، میری یہ حیرت کس طرح دور ہوگی، معلوم نہیں کیوں تو مسلمان نہیں ہوا اور اپنے ایک بیٹے کو مسلمان ہو جانے کا حکم دے رہا ہے۔ راجہ نے جواب دیا، شیخ صاحب ہم لوگوں کے دل و دماغ پر تو اسلام ہی حکومت ہے، لیکن بعض مصلحتیں اور کچھ لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ کون بول رہا؟ راجہ گنیش، ہندو راجہ بول رہا بنگال کا۔ بہرحال اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کرنا چاہو کر لو، مگر اس کا چرچا ہرگز نہ کرو۔ آپ نے پوچھا کیا تو اپنے مسلمان بیٹے کے حق میں دستبردار ہو جائے گا؟ راجہ نے جواب دیا، میں وعدہ جو کر رہا ہوں۔ آپ نے پھر وہی بات کہا، میں تیرے وعدے پر یقین نہیں کر سکتا۔ راجہ اصرار کیا، میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بیٹے جدو کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ آپ اس کو اسی وقت مسلمان کر لیجئے، میں آج ہی سے اس کو یہاں کا حکمراں بنا دوں گا، تب تو آپ شکایت نہیں کریں گے۔ مگر کسی سے آپ نے پوچھا، کہاں ہے تیرا بیٹا؟ بولا، میں اس وقت اس کو مسلمان کروں گا۔ راجہ نے اپنے بیٹے جدو کو آگے بڑھا دیا اور کہا، یہ رہا میرا بیٹا۔ آپ نے جدو سے پوچھا، کیا تو مسلمان ہونے کو تیار ہے؟ اس نے تیار ہوں۔ آپ نے پان کھلایا اور نفس جھوٹا جدو کے منہ میں ڈال دیا۔ پان کھایا اور نفس جھوٹا جدو کے منہ میں ڈال دیا، پھر اس سے کلمہ طیب پڑھوایا اور خود اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ آخر میں اعلان کیا، اور اس وقت سے یہ جدو کے بجائے جلال الدین ہے، اور اب بنگال میں راجہ گنیش کی جگہ جلال الدین حکومت کرے گا، اور یہی شریعت محمدیہ رائج کی جائے گی۔ اب آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جلال الدین کو محل لے گئے۔ پنڈوی بارگاہ سے قریبی محل ہے، میں گیا ہوں، میں سب دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ اپنے مرید کے ساتھ جلال الدین کو محل لے گئے۔ راجہ گنیش اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ محل میں جلال الدین کو تخت پر بیٹھا دیا گیا اور راجہ گنیش اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس دوران سلطان ابراہیم شرقی بالکل قریب آ چکا تھا اور اس کے فوج شہر کے باہر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ شیخ نور قطب عالم نے اپنے مریدوں کے ساتھ سلطان سے ملاقات کا منصوبہ بنایا اور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سلطان نے آپ کی بڑی پذیرائی کی اور آپ کو اپنے پاس بڑی عزت سے بٹھایا۔ حضرت، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں یہاں تک آ گیا ہوں۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے چاہا تو 2-1 دن میں راجہ گنیش پا بجولا آپ کی خدمت میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ آپ نے سلطان سے کہا، لیکن سلطان اس وقت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں رہی۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سلطان کے پاس ہی قاضی شہاب الدین دولت آباد بھی موجود تھے۔ سلطان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، قاضی شہاب الدین دیکھیے یہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ میں اتنے بڑے لشکر کو یہاں تک اسی کی وجہ سے لایا تھا۔ قاضی شہاب الدین نے آپ سے کہا، حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک زمانہ جانتا ہے کہ سلطان نے آپ کے ارشاد اور خواہش پر یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کی ہے، اور اب اس ظالم اور بدعہد کی حمایت میں اور جانب داری فرما رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، جب میں نے سلطان کو خط لکھا تھا وہ حالات کچھ اور تھے، اور اب یہاں کے حالات بدل چکے ہیں۔ راجہ گنیش اپنا راج پاٹ سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جدو اقتدار آ چکا ہے۔ جدو نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اب اس کا نام جلال الدین ہے، لیکن اس حالت میں بھی سلطان کی لشکر کشی کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب الدین نے عرض کیا، حضرت سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، راجہ گنیش کے کرتوت اور اعمال سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ کیا سلطان کی اس طرح واپسی کے وہ راجہ گنیش کی زبانی ہرزنش کر دے اور جلال الدین کو بتحد و فہمائش بتائے کہ وہ سلطان کی واپسی کے بعد اپنی اس حالت سے منحرف نہیں ہوگا؟ سلطان کی واپسی جائز اور مناسب ہے۔ آپ نے جواب دیا، قاضی صاحب الدین آپ تو خود ہی عالم بعمل ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب میں نے سلطان کو یہاں کے آنے کی دعوت دی تھی تو اس وقت یہاں ایک ظالم اور بدعہد مسلمان بہد اور مسلم آزار ہندو راجہ حکومت کرتا تھا، مگر اب سلطان کی تشریف آوری اور اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے موجودہ راجہ مسلمان ہو چکا ہے اور یہاں اس کی حکومت ہے۔ کیا اب میں ایک مسلمان حکمراں کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جہاد تو کافروں سے کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سے۔ اب قاضی شہاب الدین لاجواب ہو چکے تھے، مگر ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس خاموشی میں بھی وہ آپ کے جواب سے خوش نہیں ہیں اور ابھی تک سکون و اطمینان ان سے بہت دور ہے۔ سلطان ابراہیم نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، تو حضرت شیخ محترم کیا میں کسی کارروائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کارروائی کے بغیر یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صفحہ 32 نیکسٹ۔